ناظرین، میں ہوں انیس فاروقی اور آج ہم آپ سے بات کریں گے ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی۔ آج آپ سے کچھ دل کی باتیں ہوں گی اور کچھ حقائق، تلخ حقائق، بٹر ریالٹیز، لیکن سننا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ در اندازی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی تلخ کلامی ہوتی ہے، کبھی چرب زبانی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی عدالتی فیصلے آتے ہیں۔ جب کبھی دہشت گردی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ صرف دہشت گرد اکیلا مجرم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک سہولت کار ہوتا۔ یہ سہولت کار کون ہے نا؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ سہولت کاری کی وجہ سے ہی ہم نے پاکستان کو کھویا، نصف پاکستان 1971 میں، اور آج بھی یہی باتیں 19-20 کے فرق سے چل رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ لوگ پاکستان کے وجود پہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگ پاکستان کا نقشہ دکھاتے ہیں اور اس میں کبھی بلوچستان دکھاتے ہیں، کبھی سندھ دکھاتے ہیں، کبھی فاٹا دکھاتے ہیں، خیبر پختونخوا دکھاتے ہیں، گلگت بلتستان دکھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذہن میں جو سوچ پنپ رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سہولت کار کون ہے؟ ہمیشہ دہشت گرد کو مارا ہے، سہولت کار کو نہ کبھی پکڑا نہ کبھی مارا۔ آج اس وقت 2024 میں جب ہم داخل ہو، کیا ہم اپنے اندر کے سہولت کار کو پہچان بھی پائے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم بھی ہے وہ کون ہے، کیسی شکل ہے اس کی، کس رنگ کا ہے، کتنا قد ہے، کیا بولتا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس کرسی پہ ہے وہ؟ جس وقت ہم نے اپنے اندر کے سہولت کار کو سمجھ لیا، پہچان لیا، اس وقت ہم اس دہشت گردی کی جڑوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور دہشت گردی خود کش جیکٹ پہن کے بم پھاڑنے کی بات نہیں ہوتی، دہشت گردی گولیوں سے برسات کرنے کی بات نہیں ہوتی، APS کے معصوم بچوں پہ گولیاں برسانا ہی دہشت گردی نہیں۔ دہشت گردی وہ سوچ ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پنپ رہی ہے اور بٹھائی جاتی ہے، اور کون بٹھاتا ہے اور اس کی اجازت کیسے ملتی ہے، آج اس پہ بھی بات۔ سہولت کار بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، آج میں صرف اور صرف سہولت کار پہ بات کرنے آیا ہوں، اور آپ کو اس پروگرام کے آخر تک اس بات کا یقین دلا کے جاؤں کہ آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سہولت کار کو پہچان۔ لیکن میں اور آپ دونوں اس سہولت کار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کام ہمارے اداروں کا ہے، اور ہمارے ادارے مجبور دکھائی دیتے، بے بس دکھائی دیتے ہیں، لاچار دکھائی دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اتنی بڑی افواج، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے بس دکھائی دیتے ہیں، تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی جب ہوتی ہے تو بے نظیر بھٹو کو ایک ریوالور سے ان کی جیپ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان کی گردن میں گولی مار دی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ دہشت گرد آسمان سے ٹپکا تھا، پیراشوٹ سے آیا تھا، زمین سے نکلا تھا؟ وہ کہیں سے تو چلا ہوگا، وہ کہیں تو ٹھہرا ہوگا، وہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو پہنچا ہوگا، اس کو کوئی تو لایا ہوگا۔ کون ہے وہ سہولت کار جو دہشت گرد کو سائیکل کرائے پہ دیتا ہے، گاڑی کرائے پہ دیتا ہے، مکان کرائے پہ دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، بجلی دیتا ہے، کمبل پہنچاتا ہے؟ کون ہے وہ سہولت؟ اس کو پہچانتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی 1-2 مثالیں دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ بلوچستان کا مسئلہ اٹھتا ہے تو ہمارے سب سے بڑے پاکستان کے اینکر اور ان کے ساتھ B اور C کیٹیگری کے اینکر جو بڑی خاموشی سے، جسے انگریزی میں سلیپرز کہتے ہیں، ملک کی قومی اسمبلی کے، ایوانوں کے، عدالتوں کے اس کیپٹل ٹاک کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی بلوچستان کی تحریک ایکٹیو ہوتی ہے ان کو حکم آ جاتا ہے کہ آپ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ وہ بھی سارے کام چھوڑ کر، گلے میں مفلر ڈال کر کیمپوں میں پہنچ جاتے ہیں، بلوچ بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ بلوچ مسنگ پرسن تحریک ہو، بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا کوئی اور، میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کون ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیسے عمران ریاض اچانک اس کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ان سے معافی مانگ۔ آج یہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھیں وہ آج ہم پہ کارما بن کے آ گئی ہیں۔ حامد میر صاحب سارے کام کاج چھوڑ کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں زرتاج گل 9 مئی کی اشتعال انگیز تقاریر، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، موب کو آگے بڑھانا، حملے کروانا، تقریریں کروانا، عمران خان کے حق میں جوش و خروش سے لوگوں کو ابھارنا ان کے جذبات کو، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد سے مسلسل مفرور بھگوڑی آج پشاور ہائی کورٹ کی لابی میں صوفے پہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہے کہ اسلام آباد سے ان کا حامی ایک سہولت کار ڈرائیو کر کے رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچے اور وہ ان کو ضمانت دے گا۔ ان کو اس بات کا مکمل یقین تھا، اسی وجہ سے وہ وہاں پہنچی، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ سارا ارینج ہو چکا ہے۔ اور ایک سہولت کار، اب چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو، ایک صحافی کا نام میں نے لے لیا، اب میں آپ کو جج کا بتا رہا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے ان کو ضمانت دی، اور صرف ضمانت نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا جرم، انہوں نے یہ پوچھا آپ کیسی ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ کہاں رکیں گی، کیسے جائیں گی، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، میں اس IG کو بھی دیکھ لوں گا، میں اس پولیس والے کو بھی دیکھ لوں گا۔ اور یہ سہولت کار ایک ملزمہ کو اتنی اس کی ہمت افزائی کر رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان
ہندوستان کے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے توڑ پھوڑ کرے، آگ لگائے، جلائے، قومی تنصیبات پہ حملے کر دے، کیونکہ کوئی نہ کوئی جج، کوئی نہ کوئی سہولت آر بیٹھا ان کی مدد کر رہا ہوگا۔ تو ہے نا ہم بے بس، ہے نا ہم لاچار، کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈا سیل جب ایکٹیو ہوتا ہے اور دسمبر سقوط بنگلہ دیش کی بات ہوتی ہے، جنرل اروڑا اور جنرل نیازی کی تصویر شیئر کی جاتی ہے، کیا عجب اتفاق ہے کہ حامد میر بھی وہی تصویر ٹویٹ کرتے ہیں۔ کتنا عجیب اتفاق، کیسے کیسے واٹس ایپ گروپ بنے ہوں گے جہاں یہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو آتا ہوگا حکم کہ کسی بھی طرح سے کوئی سوال ڈال کے کہ کیا ہم نے سیکھا تاریخ سے، اور یہ تصویر چلا دیجیے، لوگوں کو یاد دلا دیجیے کہ ہندوستان کامیاب ہوا تھا، پاکستان ہارا تھا۔ حامد میر نے وہ تصویر چلائی۔ بہت بڑا نام ہے حامد میر، لیکن میرے نزدیک بہت چھوٹا نام، میرے نزدیک بہت چھوٹا جنم، کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ اور جن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے بڑا ہے کہ اس کی تنخواہ بہت بڑی ہے اور اس کے آگے ہمارے ادارے بے بس لاچار ہیں۔ 5-6 لاکھ کی فوج، ہماری پولیس، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارا آئین اور قانون بے بس، کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے، ہم کچھ طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہمیں کس کو اجازت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آپ کو کھلی چھوٹ ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ بلوچوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے حامد میر ایکٹیو ہیں، سقوط ڈھاکہ کی تصویر کرنے کے لیے وہ ایکٹیو ہیں، جج صاحب پہنچ جاتے ہیں رات کو اور وہ ایکٹیو ہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت جرنلسٹ کے روپ میں لائنیں لکھ کر سہولت کاری کا کام کر، ججز عدالت میں ضمانت دے کر سہولت کاری کا کام کر، وکیل کالا کوٹ پہن کے اور ڈاکٹر سفید کوٹ پہن کے سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک ایٹمی ریاست، نیوکلیر اسٹیٹ، بے بس ہے، لاچار ہے۔ مگر کب تک؟ آج وہ وقت ہے کہ قوم کھڑی ہے ساتھ اپنے اداروں کے، آج وہ وقت ہے کہ اداروں کی نیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ملک پہلے ہے، ملک کی معیشت پہلے ہے، ملک کی سلامتی پہلے ہے، تو پھر کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ میری گزارش ہوگی کہ اس وقت سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، یا کچھ بھی جگہ جہاں جہاں یہ سہولت کاری ہو رہی ہے، براہ کرم اس کا تدارک کیا جائے، ہمیں اور مزید شرمندہ نہ کیجیے گا، ہمیں ثبوت دیجیے گا کہ یہ ادارے ہمارے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ملک کی نظریاتی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور اس پر الفاظ کی صورت میں، گولی کی صورت میں، بم کی صورت میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑا ترم خان کیوں نہ ہو۔ امید ہے جو شروع میں نے بات کی تھی اس سے آپ کی دل آزاری تو ہوئی ہوگی کہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، لیکن میں نے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، آپ ایکشن لینا اب آپ کا کام ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ میں یہ اپنی چند باتیں کر کے یہاں آپ سے اجازت چاہوں، اجازت دیجیے۔